إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون محترم حضرات بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں سورۃ آل عمران کی بڑی مشہور آیت جو بڑی مختصر نہایت جامع اور معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون پڑھی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اس آیت میں اللہ رب العالمین دو چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو ہے اہل ایمان اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کی دعوت دی ہے کہ مرتے دم تک تمہیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر کے رہنا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خانہ کعبہ کا طواف کیے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے ایک کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ امام مجاہد بن جبر رضی رحمہ اللہ جو ان کے بڑے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے دیکھا کہ استاد محترم بیٹھے ہیں تو بھی آ کر کے بیٹھ گئے اور پورا مطاف بھرا ہوا، سارے لوگ طواف کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اے مجاہد، یہ خانہ کعبہ کا طواف جو لوگ کر رہے ہیں نا، تمہیں میں ایک حدیث سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ایسے طواف کرتے ہوئے دیکھا اور اس موقع پر میں موجود تھا، اپنے آیت تلاوت کی، لوگو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر آپ یا عبداللہ لو ان قطرة من الزقوم قطرت علی اہل الارض لامرت معیشتہم فَكَيْفَ بِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ إِلَّا الزَّقُّومُ۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، یہ میرا پیغام سنو اور آنے والے تمام انسانوں تک پہنچاؤ کہ جہنم کے اندر جو ایک زقوم نامی درخت، إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، ایک زقوم نامی جہنم کے اندر ایک درخت ہے اور بالکل آگ کا سے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر پھل لگتا ہے۔ یہ پھل اتنا خطرناک، اتنا زہریلا ہے کہ لو ان قطرة من زقوم قطرت علی اہل الارض، اگر کا جہنمی کھا رہا ہو اور کھاتے ہوئے دانت سے توڑے صرف ایک قطرہ
پورا نہیں، صرف ایک قطرہ اگر زمین پر ٹپک جائے تو لَأَمَرَّتْ مَعِيشَتَهُمْ، تو قیامت تک آنے والی ساری دنیا کی غذائیں جو ہیں کڑوا ہو جائے، زہریلی ہو جائے. اتنا خطرناک اور اس قدر یہ زہریلا درخت ہے. آپ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا عبداللہ ذرا بتاؤ فَكَيْفَ بَنِيَ بِمَنْ يَكُونُ بِمَنْ لَا يَكُونُ مَعِيشَتُهُمْ إِلَّا أَطْعَامَ إِلَّا السَّقُومَ. عبداللہ ذرا سوچو، جب ایک قطرہ آج جہنمی کھا رہا ہے اور ایک قطرہ زمین پر ٹپک جائے تو قیامت تک پیدا ہونے والی ساری غذائیں زہریلی ہو جائیں. عبداللہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جب بھی وہ کھانا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اسی زقوم کا پھل توڑ کر کے دے دیں گے، کھاؤ اس کو، کھوالی کی. اور جب کھائے گا بھوک ختم کرنے کے لیے تو بھوک تو نہیں مرے گی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح سے آپ پر کوئی چیز پکائی یا ابلے ایسے اس کے پیٹ میں یہ ابلنے لگا اس کا رس. اور پھر سورہ محمد کی آیت اللہ اکبر، اس قدر ابلے گا فَتَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس زہریلی غذا سے اس کے پیٹ کی عطریاں پگھل کر کے زمین کے نیچے گر جائیں گی. اور کنیکشن ایسے رہے گا جیسے کوڑو کا بیل جو ایسے گھومتا رہتا ہے، کوڑو کو ارد گرد چیخے گا، چلائے گا، وہ آدمی اسی میں ایسے گھومتا رہے گا اور سارے جہنمی اس کے چیخنے چلانے سے تنگ ہو گئے. عبداللہ ذرا بتاؤ اگر اس سے بچنا ہے کسی انسان کو تو آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کے رسول نے برجستہ بیان فرمایا اے ایمان والو، اگر اس جہنم کے اس درخت کے سے بچنا ہے اور اس عذاب سے بچنا ہے تو اس کا ایک دو راستہ ہے. نمبر 1 اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اتنا جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. میرے اندر تقوی آنا چاہیے اور یہی تقوی ہے جس کے پیدا کرنے کے لیے پرسوں تک جمعرات تک آپ نے پورے 1 مہینے کا روزہ رکھا تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ اسی لیے فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو دوستو یہ ماہ رمضان جو گزرا ایک دن پہلے، یہ اسے ہمارے اوپر جو فرض کیا گیا تھا اس کا مین مقصد تقوی تھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. بعض احادیث مرفوعہ ورش کلام ہے، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت امام مجاہد، تقریباً تمام اہل علم کا خیال ہے کہ جب تک انسان اپنے اندر 3 چیزیں پیدا نہ کر لے تب تک تقوی کا حق نہیں ادا ہوتا. دوستو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں جو 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھا ہے اس کے برکت سے تقوی آئے، اور تقوی زائد کر جب ہمارے اندر 3 چیزیں پائی جائیں. پوچھا گیا وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا ایطاع فلا یعصى، ہمیشہ زندگی بھر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے. دوستو اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت یہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے. کسی مہینے میں کوئی عبادت اللہ مخصوص کر دے دوسری چیز ہے، لیکن عبادت کا معاملہ یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے ہمارے نبی آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ابھی رمضان گزرا تھا، عید کا خطبہ دے رہے تھے یا جمعے کا پہلا خطبہ تھا، اپنے پورے شاگردوں اور بصرہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کا اعلان کیا تھا اے لوگوں خبردار یہ نہیں سمجھ لینا ہم نے رمضان کا روزہ اللہ کے لیے نجات مل گئی. المداومہ المداومہ المداومہ،
اے لوگوں مداومہ کرو، جیسے رمضان میں مسلمان تھے رمضان کے بعد بھی روزے نماز کی پابندی کرو، جیسے رمضان میں گناہوں سے بچتے تھے رمضان کے بعد بھی ایسے گناہوں سے بچنا ہے۔ المداومہ المداومہ المداومہ، استقامت اختیار کرو، نیکیاں عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ کوئی صرف رمضان کا خاصہ نہیں ہے۔ مرتے دم تک تمہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور مرتے دم تک گناہوں اور برائیوں سے بچنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، پابندی کرو پابندی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمُؤْمِنِ عَمَلًا حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ۔ ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جو وقت رکھا ہے، اپنی عبادت اور اطاعت جو فرض قرار دی ہے، کوئی ایک دو دن نہیں، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے نبی، آپ پر عبادت کرنا، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنا اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے، جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ موت سے پہلے جب تک آپ کو ہوش ہے، آپ کے اندر سوجھ بوجھ باقی ہے، اس وقت تک گناہوں سے بچنا ہمارے فرائض میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوستو، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو احب الاعمال الی اللہ، سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ جو نیکی کی جائے وہ پابندی سے کی جائے، برابر نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ نیکی کا کوئی خاص سیزن نہیں کہ سیزن ختم کر دینے کے بعد آپ نیکی کو ترک کر دیں۔ مثال کے طور پر میرے بھائیو، یہ ماہ رمضان میں ہمیں کون سی بڑی عبادت کی ہے؟ ہم نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، ہم نے سحر کیا ہے، ہم نے اعتکاف کیا ہے۔ رمضان میں کون سی عبادت ہے جو رمضان کے بعد عبادت نہ کرنی ہو؟ نمبر ایک، سب سے پہلا فریضہ رمضان کا روزہ تھا۔ نبی علیہ السلام اللہ نے ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا، لیکن رمضان کے بعد بھی روزے رکھنے کی بڑی ترغیب دلائی، نفلی روزوں کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے روایت، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو انسان ایک دن کا روزہ، ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اجر و ثواب کے لیے، جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کی برکت سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے، ما بین الخافقین، جتنی دوری سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے کے درمیان ہے۔ نفلی روزوں کی رغبت دلائی گئی۔ جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس یا ایھا الناس ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ لوگوں، جنت کے اندر اللہ نے ایک زبردست محل رکھا ہے، اور وہ محل اتنا عالی شان، اتنا خوبصورت ہے کہ جس کو محل مل گیا اندر جائے گا تو دنیا کی 10 گنا برابر جنت جو ہوگی، بغیر کیمرے کی، بغیر سیٹلائٹ کی، بغیر تصویر کے، بیٹھے بیٹھے اپنی پوری 10 گنا دنیا کے برابر جنت جو ہے وہ پورا نظارہ ویسا کرتا رہے گا جیسے کہ سامنے وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اور ومن ظاہرہا وظاہرہا من وباطنہا من ظاہرہا، اور اگر کہیں باہر چلا گیا ہے، پوری جنت میں جہاں بھی جائے گا پلٹ کر کے دیکھے گا تو اس محل کی ساری چیزیں ویسے ہی نظر آتی ہوگی جیسے اندر سے نظر آ رہی تھی۔ آپ نے بڑی فضیلت بیان کی۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں، خاموش سن رہے ہیں، عمر ابن خطاب بیٹھے ہیں، عثمان و علی بیٹھے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ رسول بعد میں تفصیل بیان کریں گے، لیکن جو آپ نے بار بار بیان کیا تو بدو برداشت نہ کر سکا، کہیں سے آیا ہوا تھا، وہ خطبے کے درمیان کھڑا ہو گیا جوش میں، کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ اتنے عالی شان محل کی خوشخبری سنا رہے ہیں، لیکن آپ بتائیں لیمن ہیا، یہ عالی شان محل اللہ نے کن بندوں کے لیے تیار کیا، وہ تو بتائیں۔
آپ ہنس پڑے اور فرمایا لمن الان الکلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام او كما قال علیہ السلام. لوگوں اللہ تعالیٰ نے عالی شان محل اس کلمہ گو اس مومن کے لیے تیار کیا ہے. لمن الان الکلام جو بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے, نرم بات کرتا ہے, دل جوئی کی بات کرتا ہے, اچھا کلام کرتا ہے, غیبت, چغلی, شکوہ, شکایت, لعن طعن, گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. لمن اطاب الکلام یا لمن الان الکلام. سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ زبان کی حفاظت ہے, اچھی زبان استعمال ہونی چاہیے. اور ماہ رمضان میں آپ نے دیکھ لیا, ماہ رمضان کے روزے میں, ماہ رمضان کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا کہ واقعی نبی علیہ السلام زبان کی حفاظت کی کتنی تاکید کی. آپ نے ارشاد نے خبردار روزے کی حالت میں کوئی گندی بات زبان سے نہیں نکالنا. نبی علیہ السلام کی مجلس میں, بھری مجلس کے اندر ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہے گئے یا رسول اللہ میں بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. آنف میں کیا ہوا, کیا خوش نصیبی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے ہمارے محلے کے اندر ہماری ایک بہن, ایک مسلم خاتون ہے, پورے سمجھتا ہوں میرے محلے نہیں, صرف ہمارے محلے میں نہیں, میرا خیال ہے پورے مدینہ طیبہ کے اندر اس میری بہن سے زیادہ روزے رکھنے والی نہ کوئی عورت ہے نہ کوئی مرد ہے. یہ مجھے فخر ہے, مجھے فرحت مسنت ہے کہ ایسے محلے کے اندر ہمیں رہنا نصیب ہوا کہ ایک ہماری بہن اس سے زیادہ کوئی روزہ رکھنے والی نہ ہو. آپ نے بڑی دعائیں دی. اتنے میں کنارے ایک شخص کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ صدقہ کی, یہ میرا بھائی صحیح کہہ رہا ہے, ہم بھی اس عورت کو جانتے ہیں کہ اس عورت سے زیادہ مردوں میں عورتوں میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا. تو اللہ رسول نے فرمایا بہت اچھا ہے. کہا لیکن یا رسول اللہ سب سے زیادہ روزہ تو رکھتی ہے لیکن یہ بھی ہے فی لسان حاضر, اس کی ٹیڑھی زبان کے شر سے کوئی محفوظ بھی نہیں ہے, زبان کی اصلاح نہ کر سکی. روزہ تو رکھتی ہے لیکن آج تک زبان کی اصلاح, روزے کی برکت سے اپنی زبان کی اصلاح نہ کر سکی. محلے کا کوئی انسان اس کے زبان کے شر سے محفوظ نہیں. آپ نے فرمایا میاں سنو, تم کیا کہتے ہو, بڑے خوش نصیب ہو, تمہارے محلے میں اللہ نے ایسی عورت رکھا ہے جس عورت سے زیادہ کوئی روزہ نہیں رکھتا. بھلا یا رسول اللہ آج میں جاؤ بتا دو باسامت, اگر زبان کی ٹیڑھی ہے تو ابھی تک اس نے روزہ رکھنا نہیں شروع کیا, سارے روزے اس کے بیکار گئے. یہ زبان کی اصلاح, ہم ذرا سوچے رمضان گیا, ہم نے اپنی زبان کی کتنی اصلاح کی. باسامت آج تک اس نے روزہ نہیں رکھا. ایک صحابی اٹھے, ہمدردی کا زمانہ تھا, خیر خواہی کا وقت تھا, چلے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اور دروازہ کھٹکانے کے بعد پوچھتی ہے عورت من کون ہو؟ کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں. کہا کیا کام ہے؟ میں آپ کو بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا ماشاء اللہ آج آپ کے محلے کا کسی مسلمان نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی مدینہ طیبہ میں روزہ نہیں رکھتا. کہتی ذالک من فضل اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں ایسا روزہ رکھنے کا شوق ادا کیا ہے کہ ہم سے زیادہ شاید کوئی مدینے میں نہ رکھتا ہو. خوش ہو گئی تو کہتا ہے ہاں لیکن میری بہن جب آپ کے روزے کی تعریف ہوئی اور اللہ کے رسول کے سامنے تذکرہ ہوا تو ایک شخص کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ آپ, اس نے بتایا کہ آپ اپنی زبان کی اصلاح نہیں کر سکی, آپ کی زبان بڑی ٹیڑھی ہے, اپنی زبان کے سر سے سب کو آپ ایذا پہنچاتی ہے. اس لیے اللہ رسول نے فرمایا اگر اس نے زبان کی اصلاح آج تک نہیں کی ہے تو جاؤ کہو ما سامت, ابھی اس نے روزہ رکھنا نہیں شروع کیا. اصلاح کے وقت تھا, لوگوں کو دلوں میں ڈر تھا, اپنی زبان کی اصلاح کر لی. اب پلٹ کر کے ایک صحابی آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ الحمدللہ اب وہ میری بہن روزہ بھی رکھتی ہے اور اپنے زبان کی اصلاح بھی کر لی. عارف میں جاؤ اب بتاؤ الان شام, اب اس نے روزہ رکھنا شروع کیا.
تو میرے بھائیو دوستو آپ نے ساتھ فرمایا لمن الان الکلام، وہ انسان جو اپنی زبان کی اصلاح کرتا ہو۔ نمبر 2 واطعم الطعام، کھانا کھلاتا ہو۔ نمبر 3 وتابع الصیام، بڑی پابندی سے روزہ رکھتا ہو۔ ایسا نہیں کہ رمضان کو روزہ رکھ لیا اب اگلے رمضان تک روزہ نہ رکھے۔ روزہ عام دنوں میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہے، شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، عرفے کا رکھتا ہے، عاشورے کا رکھتا ہے، اور اگر توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو مدینے کے ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ بھی رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح سے جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ ساری نیکیاں جو ہم رمضان میں کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی وہ نیکیاں ہمیں فرض کے طور پر نہیں نفلی طور پر قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور ہر قسم کے منکرات سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دوستو بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور آپ نے سنا کہ روزے کی کتنی اہمیت اور روزے کا مین مقصد کیا ہے۔ تو لا تموت اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان والوں اللہ سے ڈرو اتنا جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ تو 3 ارکان ہے ڈرنے کے۔ نمبر 1 ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ جس طرح سے گناہوں اور برائیوں سے ہم رمضان میں بچتے تھے ویسے ہی مزید عام دنوں میں بھی اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتے رہیں۔ نمبر 2 ان یذکر فلا ینسیٰ، ہمیشہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، اور کبھی اللہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ نمبر 3 ان یشکر فلا یکفر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کی ناشکری سے بچیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی اتنا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان دیا۔ مزید رمضان کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام میرے بھائی اس دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان من سعادت المرء المسلم، ایک کلمہ گو کا، ایک کلمہ گو کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑا خوش نصیب، سب سے بڑا خوش نصیب اور سب سے محبوب انسان وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جس انسان کو اللہ تعالیٰ 2 نعمتوں سے نواز دے۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین ان یطول عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، رمضان نصیب ہے، اگلے رمضان کی امید رکھیں، تمنا رکھیں، خواہش رکھیں۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو جتنا زیادہ خیر و برکت کا رمضان نصیب کرے، لمبی عمر دے، اپنے لمبی عمر سے فائدہ اٹھائے تو انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے 2 چیزوں میں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر سے فائدہ اٹھانے کی، اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل اور اسی طرح سے مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے، یمن سے 2 غیر مسلم نبی علیہ السلام کی خدمت میں مدینے میں آئے۔ آنے کے بعد تبادلہ خیال کیا اور دونوں ایک ہی ساتھ مسلمان ہو گئے، ایک ہی دن مسلمان ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام فرمایا اپنے ان 2 مسلم بھائیوں کی طرح تم کفالت کرو۔ چند دن رہے، 2-4 مہینے رہے، اتنے میں نبی علیہ السلام نے جہاد کا اعلان کیا کہ جہاد پر جانا ہے۔ سارے لوگ نام لکھائے۔ یہ دونوں مسلم بھائی جو یمن سے آئے تھے ان کے اندر بھی شوق ہے کہ جہاد میں جائیں، لیکن اللہ کے نبی سے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ پتہ نہیں جہاد میں جانے کے لیے کتنا پرانا مسلمان ہونا چاہیے، کیا کیا شرطیں ہیں۔ اس لیے اپنے کفیل جو کفالت کرتے تھے سعد بن ابی وقاص،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ اے سعد ہم دونوں بھائی بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کو سفارش کر دیں، میرا بھی نام دونوں بھائیوں کو لکھ لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے نام لکھ لیا۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جہاد میں ایک ساتھ گئے، اسلام ایک ساتھ لائے، ہجرت ایک ساتھ کیے اور دونوں جہاد میں ایک ساتھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے بھیجا، جہاد میں گئے، پہلے ہی دن ایک بھائی شہید ہو گیا، پہلے ہی دن جنگ شروع ہوئی اور اسی میں شہید ہو گیا۔ دوسرا بھائی زخمی ہوا لیکن صحت یاب ہو کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام کے پاس جب آیا، پوچھا تو کہنے کہ ہمارا بھائی پہلے ہی دن شہید ہو گیا۔ بات ختم ہو گئی، اللہ نے دعائیں دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم نے خواب دیکھا، سنن ابی داؤد مسند احمد بن حنبل کی روایت، خواب دیکھا کہ حساب کتاب ہو چکا ہے، مجھے اور ہمارے دونوں بھائیوں کو تینوں کو جنت میں جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ ہم تینوں گئے، اللہ نے فرمایا سعد جاؤ، اللہ رسول نے فرمایا سعد تم نے ان دونوں نو مسلموں کی کفالت کی ہے، جاؤ تم تینوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جنت میں داخل کر رہا ہے۔ جانے لگے، کہتے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا، جنت سے ایک فرشتہ آیا یا کہے داروغہ آیا، آنے کے بعد ہم کو چھوڑا اور ہمارے نو مسلم بھائی کو چھوڑا، شہید بھائی کو چھوڑا، اور جو بستر پر مرا تھا فرشتہ اس کو جنت میں لے کے چلا۔ کہتے میں نے سوچا شاید فرشتہ پہچانا نہیں، اس کو جنت میں جانا چاہتے، کیوں شہید ہے وہ تو بستر پر مرا ہوا۔ کہتے بڑی حیرت، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، اب آیا شہید کو لے کر کے گیا۔ اللہ اکبر، یہ زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، یہ زندگی ملی ہوئی ہے، کتنوں کو دفنا کے قبرستان میں پہنچا دیا ہے آپ نے، لیکن اللہ نے ہم کو اور آپ کو صحت اور عافیت زندگی دی ہے۔ اس زندگی لمبی زندگی، یہ بڑی خوش نصیبی کی زندگی ہے۔ بہرحال اللہ حضرت ابو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اب آیا جو شہید کو لے جانے لگا تو میں نے سوچا پہلی مرتبہ لے کے چلا گیا، اتنی دیر تک انتظار کرنا پڑا، اب پتہ نہیں اس کو لے کے چلا جائے، میں اکیلا رہ جاؤں تو کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے کہتے ہیں میں بھی گھسنے لگا اس کے ساتھ میں، داخل ہونے لگا، لیکن فرشتے نے روک دیا، نہیں تم داخل۔ میں نے کہا یہ میرے دو بھائی ہم ساتھ رہتے تھے، کہاں ساتھ رہتے تھے، سب کی عمر اور زندگی الگ الگ ہوتی ہے، یہ دونوں مر چکے ہیں اور تم ابھی زندہ ہو، زندے جنت میں نہیں جائیں گے، مردے جنت میں جاتے ہیں۔ کہا صبح نیند کھلی، دوستوں سے بتایا، لیکن حیرت کی انتہا تھی ہم لوگوں کی، شہید کو بعد میں لے گیا اور بستر پر مرنے والے کو پہلے لے کے گیا۔ دوستوں سے تذکرہ کیا، بات بہت زیادہ بڑھی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے پوچھنے کے لیے، میرے بھائیوں یہ لمبی زندگی جو ملی ہے صحت اور عافیت کے ساتھ، اس کی قدر آپ کر لیں، اس کو اگر آپ نے ضائع کیا یہ بڑی بدبختی، بڑی بدنصیبی ہوگی۔ نبی علیہ السلام سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خواب میں ایسے ہم لوگوں نے دیکھا، آنف میں اس میں کیا تمہیں تعجب ہے؟ اب ذرا غور سے، تعجب تو ہے ہی ہے، وہ شہید تھا، وہ بعد میں جنت میں گیا، اور یہ بستر پر تھا، بستر پر مرنے والا پہلے جنت میں جائے، یہ تو عجیب سا معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنے دن تک زندہ رہا؟ یا رسول اللہ 1 سال پورا زندہ رہا۔ بھائی کے شہید ہونے کے بعد یہ ہمارا بھائی جو تھا 1 سال مزید زندہ رہا۔ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں؟ اللہ تو ٹھیک ٹھاک مسلمان ہے، لیکن پہلا جو شہید تھا وہ بڑا خوش نصیب تھا، وہ زیادہ خوش نصیب تھا، اس درجے کا یہ مسلمان ہم نہیں سمجھتے اس کو، اللہ نے اس کو قبول کیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ سے فرمایا اچھا تم بتاؤ 1 سال اگر وہ زندہ رہا، اما سام شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کون زیادہ پایا؟ کتنے مہینے وہ پایا، کتنے مہینے یہ پایا؟ یا رسول اللہ
دونوں برابر رہتے، لیکن وہ شہید ہو گیا. شہید ہونے کے بعد 1 سال تک یہ زندہ رہا. اسے 1 رمضان مزید نصیب ہو گیا. 30 دن کا روزہ، 30 دن کی تراویح کی نماز. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ نے فرمایا ذرا سوچو، 1 مہینے کا روزہ اس کو زیادہ نصیب ہوا ہے. 1 مہینے کا روزہ بعد الصیام ہی شہید ہوا، لیکن اس کو رمضان ایک اور مل گیا تھا. لمبی زندگی سے فائدہ اٹھایا. بعد الصیام ہی. پھر آپ نے بڑا حساب بتایا. کہا شام بھر نماز پڑھا؟ کہا ہاں. تو اللہ نے فرمایا 6000 کتنے؟ 6000 رکعتیں نماز کی اس کے پاس زیادہ ہیں. کیوں؟ یہ زندہ تھا. 6000 رکعت نمازیں اس لیے اور زیادہ پڑھی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر اس طرح جنت کا مقام اپنی جگہ، شہید کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن نیکیاں دیکھی جائیں تو 1 مہینے کا روزہ، 1 رمضان اس کو زیادہ ملا ہے، 1 لیلۃ القدر اس کو زیادہ ملی ہے، 1 مہینے کا قیام رمضان کا تراویح کی نماز کو زیادہ ملی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور 1 سال یہ نماز پڑھتا رہا. پھر آپ نے حساب لگایا کہ 6000 رکعتیں اس کے پاس نماز کی زیادہ ہیں. میں کیا تعجب کیا ہے؟ انسان نیکیوں کی برکت سے انسان کو جنت، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے انسان کے مقام مرتبہ بڑھایا کرتا ہے. میرے بھائیو، اللہ احادیث صحیحہ کے اندر اس حدیث مذکور ہے. سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل، مسند ابی یعلا، اس طرح سے بہت ساری کتب حدیث کے اندر ایک حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ رمضان ملا ہے، ہمیں قیام رمضان ملا ہے، ہمیں لیلۃ القدر ملی ہے، ہمیں عید والا مقدس دن ملا ہوا ہے. تو میرے بھائیو رمضان کے بعد ذرا اپنے حالات کا جائزہ لے لیں. بس ایک باتیں اور بتا کے ہم بات ختم کرتے ہیں. نمبر 1، رمضان کے بعد ہماری بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرمائے تمہاری موت آئے فرما برداری کی حالت میں. اگر رمضان بھر انسان نماز پڑھتا رہا، رمضان بھر گناہوں سے بچتا رہا، رمضان بھر برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا، رمضان کے بعد پھر وہی دھندے شروع کر دے، تو اس کا مطلب میرے بھائیو تقوی حاصل نہیں ہوا. کم من صائم، کتنے روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھوکا پیاسا لکھا جاتا ہے. میرے بھائیو عید کے کپڑے تو موجود ہیں، شیر خورما موجود ہوگا، جوتے چپل موجود ہوں گے، لیکن یہ رمضان کی برکت سے جو تقوی، جو نیکیاں ملنے والی تھی وہ ہم سے غائب ہو گئی. اللہ اکبر. میرے بھائی ایسا روزہ کسی کام کا نہیں ہے جس روزے رمضان کے بعد انسان پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی، 11 مہینے نماز چھوڑتے رہے، جیوت چگلی کرتے رہے، گناہوں برائیاں کرتے رہے. رمضان تو ہے کہ اس کا اثر رمضان کے بعد بھی باقی رہے. دعا کرو رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی ہم کو مسلمان بنا کر کے رکھے. نمبر 2 میرے بھائیوں اپنے روزے کی حفاظت کریں. پورے مہینے بھر آپ نے جو محنت کی ہے، روزہ رکھا، قیام کیا، لیلۃ القدر کیا، اعتکاف کیا، گناہوں برائیوں سے بچے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نیکیوں کی آپ حفاظت کریں. کس سے حفاظت کرنا ہے؟ الحمدللہ موحدین کی جماعت ہے. آپ نے اپنے روزے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو شرک سے بچایا، بدعت سے بچایا، ساری چیزوں سے بچایا ہے. اور لیکن کیا ہم اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں؟ تو دوستو گناہوں سے بچنا اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، سنن ابن ماجہ کی روایت، قیامت کے دن لوگ اتنے روزے نماز کی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے اونچے ڈھیر ان کے نمازوں کے لیے پہاڑوں سے زیادہ نیکیاں ہوگی، لیکن ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ ان کی برباد کر دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟
آپ نے فرمایا تہجد پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ساری نیکیاں کی تھی، لیکن نیکیوں کے حفاظت نہیں کیا۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، نیکیاں تو کرتے تھے لیکن حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ دوستو بڑی محنت کی نیکی ہے رمضان کا روزہ، 13 گھنٹے بھوکا رہنا، رات بھر جگنا، یہ بڑی محنت کی نیکیاں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم گناہ کریں تو گناہوں کے لیے ساری نیکیاں ہماری ختم ہو جائیں۔ دوستو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، حفاظت کرو اور اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچاؤ۔ اسی طرح سے حقوق العباد کا بڑا خیال کرو۔ ایک انسان نیکیاں کیا، رمضان میں روزہ رکھا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، غیروں کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، اولاد کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، تو یاد رکھو دوستو اگر ہم نے حقوق اللہ ادا نہ کیا، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، بیان کرتے ہوئے سوال کیا، اے لوگو تم بتا سکتے ہو تمہارے اندر مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول، ہمارے یہاں مفلس تو ہے یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آج بھر تو دنیا کا مفلس ہے، میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہمارا وہ مسلمان امتی ہے جو قیامت کے دن اٹھے گا قبر سے، جاد صلاتن و صیامن و صدقۃ و زکات، روزہ لے کر کے آئے، نماز لے کر کے آئے، حج لے کر کے آئے، زکات لے کر کے آئے، ساری نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن جب رب کے سامنے کھڑا ہوا تو ایک آدمی ہے، یا رسول اللہ قد شتم ھذا، یہ مجھے گالی دیتا تھا۔ اللہ فرماتے اچھا یہ فلاں نماز کا ثواب تو لے جا، اللہ دعا کرو یہ نوبت نہ آئے۔ نبی علیہ السلام رو پڑے، لوگوں دیکھو نیکیاں خود کیا ہیں اور اس کی نیکیوں کی برکت سے دوسرے لوگ جہنم میں جا رہے اور دوسروں کی برائیوں کی نحوست سے جہنم میں جا رہا ہے عبادت وار۔ یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا روزے کی نماز کا ثواب دے دیا۔ ایک آیا یا رسول اللہ قذفہ علیہ، یہ میرے اوپر بہتان تراشی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو نماز کا ثواب تم لے کے جاؤ۔ تیسرا آتا ہے یا رسول اللہ یا ربی اکل مالی ھذا، یہ میرا مال ہڑپ کیا تھا۔ اللہ فرماتے فلاں نیکی کی عبادت تو لے کر کے جا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور دعا ہوا ہے یا رسول اللہ اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے اچھا ایسا کر اس کی نیکیاں سب لے کے جا۔ سارے حق والے آ رہے ہیں حشر کے میدان میں، اللہ میرا بھی حق دلاؤ، میرا بھی حق دلاؤ۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، یہاں تک کہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی۔ اللہ سے یہاں پہنچے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ لوگوں یہ نوبت نہ آئے، روزہ تمہارا ہے، نماز تمہاری ہے، زکات تمہارا ہے، ہم تمہاری ہے، صدقہ تمہارا ہے، ماں باپ حقوق تمہارے ہیں، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، دائیں بائیں زندگی کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ فرماتے اتنے میں تو چار اور آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی حق دلائیں، یہ میرے اوپر فلاں فلاں الزام، بہت ساری چیزیں، غیبت کیا، چغلی کیا، شکوہ شکایت کیا، مارا تھا تھپڑ سے ہم کو۔ اللہ فرماتے ہیں ساری نیکیاں تو ختم ہو گئی، معاف کر دیں۔ اللہ ہم نے دنیا میں بدلہ نہیں لیا تھا کہ قیامت کے دن ہمیں بدلہ دلائے گا، ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو بدلہ دلائے گا، مجھے بھی بدلہ دلا دے۔ اللہ سے رونے لگی، فرماتے ہیں کہ اللہ بندے سے اپیل کرتے معاف کر دے، اللہ میں معاف نہیں کروں گی، جو سب کا دل ہے مجھے بھی دلوا دے۔ نیکی ختم ہو گئی ہے، کہاں سے بدلا دے؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا لاؤ تیرا حساب کرتے ہیں، جو حق لینے کے لیے ان کا حساب کرتے ہیں۔ حساب لیے اللہ نے فرمایا اتنے گناہ تم لوگوں کے اوپر ہیں اور تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اتنے گناہ تم نے کیا ہے، اب تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ بس ایک شکل ہے کہ تمہارے گناہوں کو اس کے سر پر ڈال دیتے ہیں، فَتُرِحَ عَلَيْهِ، تم سارے لوگوں کا گناہ اس کے سر پر ڈال دیتے ہیں، وَتُرِحَ فِي النَّارِ، اور تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے کہ اس کو تم لوگوں کو لے کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں اور اس کی جنت تم کو دے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ فرمایا یہ وہ قیامت کا دن ہے، یہ بدنصیبی نہ آ جائے۔ اور یہ بدنصیبی تھی، قیامت کے دن یہ عدل و انصاف ہوگا کہ انسان اپنی نیکیاں اپنے لیے جو کیا تھا
حفاظت نہ کیا، دوسروں کو اس کی نیکیاں لے کر کے جنت میں جا رہے دوسرے لوگ، اور غیروں کو گناہوں کا انبار لے کر کے جہنم میں جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں دنیا میں معافی ترافی کر لو، مرنے کے پہلے مصالحت کر لو، قیامت کے دن بھی اللہ مصالحت کروانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر بندہ وزن ہے تو فیصلہ بالحسنات والسیئات، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو نیکیاں رمضان میں کر رہے تھے تلاوت قرآن برابر جاری رہنا چاہیے، تہجد کی جاری بھی پابندی ہونی چاہیے، کم سے کم فرائض کی پابندی ہو، اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو موقوف رکھا ہے صرف عبادت پر نہیں، اور گناہوں سے بچنے پر۔ آپ نے فرمایا سددوا وقاربوا، فرمانبرداری کرتے رہو، جنت کے راستے پر چلتے رہو، واجتنبوا الکبائر، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، عبادت بھی کرو، فرما برداری بھی کرو، اور گناہوں سے بچاتے ہو۔ وابشروا، بشارت اب جنت کی مل رہی ہے، جبکہ گناہوں کے نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ماہ رمضان کے عبادات کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی نیکیوں کے ایسے فائدہ اٹھانے کی حشر میں توفیق دے۔ سارے حقوق جن پر ہم نے ظلم کیا، زیادتی کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان کے دلوں میں، ہم سب معذرت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالے اور وہ ہم سب کو معاف کر دیں، تاکہ قیامت کے دن لا مومن و مصالحت کر کے سب کو ایک ساتھ جنت میں داخل کریں۔ الہ العالمین ہمارے عبادات، ہمارے قیام، ہمارے صیام سب کو محفوظ قبول کر لے، اور اللہ ماہ رمضان میں اپنے جن بندوں کے زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ الہ العالمین ماہ رمضان کی پہلی راتوں سے لے کر کے آخری رات 30 راتیں ملی ہیں، اور تیرا فرمان ہے وَلِلَّهِ وَتَقَاهُ مِنَ النَّارِ، ماہ رمضان کی 30 یا 29 راتیں ہیں، ہر رات کو بے شمار ایسے گنہگار بندوں کو ہم جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن بندوں نے اتنا گناہ کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ جہنم کے مستحق بنے تھے، لیکن رمضان کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ سے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ وَتَقَاهُ مِنَ النَّارِ، جہاں 30 یا 29 راتیں رمضان کی، ہر رات کو ایسے بے شمار گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دعا کرو ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا نمبر بھی آ چکا ہو جن کی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں جہنم سے آزادی کی دی ہے، اور جن کے گناہوں کی مغفرت کی ہے۔ الہ العالمین ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، جو دکھ درد میں ہیں اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین مسلمانوں پر آنے والی بلا روک لے، اور ہر قسم سے مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، عفت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین رمضان کے بعد جو لوگ تیرے فرما بردار بندے رہتے ہیں اللہ ان میں ہم سب کو شامل کر لے۔ اللہ ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا کہ رمضان پر مسجد میں آئے پھر 11 مہینے کے لیے آپ نے اپنے گھر سے ان کو دھتکار دیا ہے، اور مسجد میں آنا ان کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کھیل کود لوگوں نہیں کتنے منکرات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اس چال چل سے محفوظ رکھ کر کے ہمیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا فرمان بردار بندہ، اپنا اطاعت گزار بندہ بنا کر رکھنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔